السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 3 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 27 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ وزارت داخلہ نے بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل نتن اگروال کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے اور انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بی ایس ایف کے اسپیشل ڈی جی وائی بی پورانیہ کو بھی ہٹا کر اڑیسہ کیڈر میں واپس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ نتن اگروال کو ان کے آبائی کیڈر کیرلا واپس بھیج دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس قدم کو قبل از وقت وطن واپسی قرار دیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 1 سال سے دہشت گردوں کی مسلسل دراندازی ڈی جی بی ایس ایف اور اسپیشل ڈی جی بی ایس ایف کو ہٹانے کی بڑی وجہ ہے۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی دراندازی کے سلسلے میں حکومت ہند کی یہ سب سے بڑی انتظامی کارروائی ہے، جس کا الزام اعلیٰ ترین عہدیداروں پر عائد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب سیکٹر سے دہشت گردوں کی مسلسل دراندازی پر مؤثر طریقے سے قابو پانے میں ناکامی کو بھی اس کارروائی کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ 2 سینئر ترین افسران جو کسی بھی نیم فوجی دستوں کی قیادت کر رہے تھے، ان کو اس طرح سے ہٹایا گیا۔ ملک کی 5 اہم کمیونسٹ پارٹیوں سی پی آئی، سی پی آئی ایم، فارورڈ بلاک، آر ایس پی اور سی پی ایم ایل نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنے والی تمام ہندوستانی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کریں اور صہیونی ملک کو ہتھیار نہ فراہم کیے جائے۔ ان 5 پارٹیوں کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان چونکہ اس تنازع کو حل کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس لیے مودی حکومت کو چاہیے کہ ہتھیاروں کی سپلائی روک کر انسانی بنیادوں پر خطے میں امن قائم کروائے اور فلسطین اسرائیل تنازع کو ختم کروائے۔ کمیونسٹ پارٹیوں کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت اسرائیلی حکومت غزہ میں ہر طرح کے ظلم و جبر میں ملوث ہے۔ اس کی سینکڑوں مرتبہ سرزنش کی جا چکی ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے اس پر جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستانی حکومت اور یہاں کی ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی سمجھ سے بالاتر ہے۔ انسانوں کی جان لے کر منافع خوری مناسب نہیں ہے، اس لیے مودی حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ وہ کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کریں یا پھر انہیں اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے ذریعے ای ڈی کی چھاپہ ماری کے خدشے کے اظہار کے بعد کانگریس نے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے پر مودی حکومت کے خلاف تحریک التوا کا نوٹس پیش کیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مانم ٹیگور نے اپوزیشن لیڈروں کو سیاسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے بی جے پی حکومت کے ذریعے ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس جیسی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کر کے اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے اراکین نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کئی مسائل اٹھا کر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے آج کے ایجنڈے میں نیٹ، بے روزگاری اور ہوائی کرایوں میں اضافے پر بحث شامل تھی۔ دہلی فساد کے ایک معاملے میں دہلی کی ایک عدالت نے 6 مسلم نوجوانوں کو 4 سال بعد تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ ان کے نام ہاشم علی، ابو بکر، محمد عزیز، راشد علی، نجم الدین اور محمد دانش ہیں۔ حالانکہ یہ خبر اطمینان بخش ہے، لیکن انصاف ابھی بھی ادھورا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی شکایت پر ان لوگوں کو ملزم بنایا گیا، ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ پولیس کو اس سلسلے میں 14 شکایت موصول ہوئی تھی۔ یعنی ایک طرفہ شکایت پر یہ سارا کیس بنایا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ان لوگوں میں ہاشم علی اور ان کے بیٹے راشد کا مقدمہ جمیعت الماہین کے صدر مولانا محمود مدنی کی جانب سے لڑا جا رہا تھا، جبکہ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی جانب سے محمد عزیز اور نجم الدین کی پیروی کی گئی۔ دہلی فساد کے دوران نریش چند نے 28 فروری 2020 کو پولیس میں شکایت درج کرائی کہ 25 فروری 2020 کو بھیڑ نے ان کے گھر شیو وہار میں گھس کر توڑ پھوڑ مچائی اور آتش زنی اور لوٹ مار کی۔ ان کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کیا، جبکہ اس شکایت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے 13 شکایتیں درج کرائی گئی تھی۔ 4 سال تک چلے اس مقدمے میں کورکوڈما کورٹ نے اپنے فیصلے میں سبھی لوگوں کو باعزت بری کر دیا ہے۔ وہیں جمیعت الماہین کے قومی صدر مولانا محمود اسد مدنی نے بے قصوروں کی رہائی پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ باقی بے قصور بھی بری ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی یہ امید بھی کی کہ پولیس ان افراد کی شکایت پر بھی کارروائی کرے گی۔ وائناڈ میں زمین کھسکنے کے واقعات میں بڑے پیمانے پر جان و مال کے نقصان کا اپنے پارلیمانی حلقے کا جائزہ لینے پہنچے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس کو ایک خوفناک سانحہ قرار دیا۔ اپنی بہن پرینکا گاندھی کے ساتھ وائناڈ میں موجود کانگریس لیڈر نے کہا کہ وہ گزشتہ روز سے یہاں ہیں اور مختلف مقامات کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راحت کیمپوں میں بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انتظامیہ اور پنچایت کے ساتھ میٹنگ کی۔ انتظامیہ نے انہیں ہلاکتوں کی صحیح تعداد اور مکانات پر پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات کے ساتھ بازآباد کاری کی حکمت عملی کے بارے میں بھی بات کی۔ راہل گاندھی نے انتظامیہ اور پنچایت کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی یہاں 100 سے زیادہ مکانات بنا کر دے گی۔ وائناڈ میں میڈیا سے گفتگو میں راہل گاندھی نے اس کو خوفناک سانحے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کیرلا نے کسی ایک علاقے میں اس قسم کا سانحہ نہیں دیکھا
انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو ریاستی وزیر اعلیٰ کے علاوہ مرکزی حکومت کے سامنے بھی اٹھائیں گے اور ان پر زور دیں گے کہ اس واقعے کو مختلف طرح سے دیکھا جائے۔ مہاراشٹر کے شہر عثمان آباد کا نام تبدیل کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل کردہ عرضی مسترد ہو گئی ہے، جس کے بعد اس شہر کے نام کی تبدیلی پر مہر لگ گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے شہر کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ درست ٹھہرایا ہے۔ یاد رہے کہ مہاراشٹر حکومت نے عثمان آباد کا نام تبدیل کر کے دھارا شیو رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے خلاف سب سے پہلے بامبے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور وہاں سے مایوسی کے بعد عرضی دہندہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن اسے وہاں بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ اورنگ آباد کے نام کے سلسلے میں اپیل فی الحال سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے راجیہ سبھا میں پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کے رول 187 کے تحت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف استحقاق کی خلاف ورزی کی کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکر کو لکھے گئے خط میں کیا ہے۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے خط میں لکھا ہے کہ 31 جولائی کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کیرالہ کے وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعے کے بارے میں راجیہ سبھا میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے قبل از وقت وارننگ سسٹم پر کئی دعوے کیے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح وائناڈ میں سانحہ سے قبل مرکزی حکومت نے الرٹ جاری کرنے کے باوجود کیرالہ حکومت نے ان کا استعمال نہیں کیا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے مزید لکھا کہ ان دعووں کی میڈیا میں بڑے پیمانے پر حقائق کی جانچ پڑتال کی گئی۔ 2 اگست 2024 کو دی ہندو میں شائع ہوئے حقائق کی جانچ رپورٹ بھی شامل ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ ایسی صورتحال میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مرکزی حکومت کی طرف سے جاری کردہ پیشگی انتباہ پر اپنے سخت بیانات سے راجیہ سبھا کو گمراہ کیا ہے، جو مکمل طور پر جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں بتایا کہ مسلمان غربت کی وجہ سے صحت کی سہولتوں تک رسائی نہیں رکھتے، اس کے باوجود وہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم نومولود کی شرح اموات ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہے۔ کووڈ کے دوران 40 لاکھ ہندوستانیوں کی اموات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کی دین ہے۔ اویسی نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اب تک صحت عامہ کی خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے بہتر اقدامات ضروری ہے۔ اویسی پارلیمنٹ میں محکمہ صحت کے مطالبات زر پر تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں صحت کے شعبے پر GDP کا 1.5% خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ بجٹ میں اس کا تخمینہ 2.25% رکھا گیا تھا، جو نیشنل ہیلتھ پالیسی 2017 کی جانب سے سفارش کردہ 2.5% سے کم ہے۔ بگ باس OTT سیزن 3 کے شاندار فینالے میں ٹی وی اداکارہ ثنا مقبول فاتح قرار دی گئی۔ یہ اعلان بالی ووڈ کے معروف اداکار انل کپور نے کیا، جنہوں نے مقبول ریالٹی شو کے اس سیزن کے ایڈیشن کی میزبانی کی۔ ثنا مقبول نے ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ٹرافی اور 25 لاکھ روپے کا نقد انعام حاصل کیا ہے۔ فائنل جو 2 اگست بروز جمعہ نشر ہوا، اس نے سیزن کے شاندار اختتام کی نمائش کی، جس میں قابل ذکر مشہور شخصیات اور فائنلسٹ موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے آؤٹر رنگ روڈ تک موجود علاقوں کو دونوں گریٹر میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کا تقریباً فیصلہ کر لیا ہے۔ ORR تک موجود میونسپلٹیز اور چند دیہی علاقوں کو ایک کارپوریشن میں ضم کرنے پر تکنیکی مسائل پیدا ہونے کا عہدیدار اندازہ لگا رہے ہیں۔ جب اس سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو واقف کروایا گیا تو انہوں نے 2 کارپوریشنز تشکیل دینے کا ہمدردانہ غور کرنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ سارا ممبئی شہر 2 کارپوریشنز میں تقسیم ہے، جس کی وجہ سے تیز رفتار ترقی ممکن ہو رہی ہے اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہے۔ ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد شہر کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے 2 کارپوریشنز کی تشکیل کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ میونسپلٹیز اور مقامی گرام پنچایت کی گریٹر حیدرآباد میں انضمام کے لیے منعقدہ کابینہ اجلاس میں بھی جائزہ لیا گیا تھا۔ اس سے قبل منعقدہ کابینہ اجلاس میں شہر کے مضافاتی علاقوں کو گریٹر حیدرآباد میں ضم کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ریاست کے صدر مقام حیدرآباد کو آؤٹر رنگ روڈ تک توسیع دینے، اس کے حدود میں شامل 2100 کلومیٹر کے علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور دوسرا گریٹر سکندرآباد میونسپل کارپوریشن میں تقسیم کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے باکسنگ اور کرکٹ میں دنیا بھر میں تلنگانہ کا نام روشن کرنے والے اسپورٹس شخصیتوں نکھت زرین اور محمد سراج کو گروپ 1 عہدے پر تقرر کے لیے قانون میں ترمیم کو منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمتوں میں تقررات سے متعلق ترمیمی قانون آج منظور کیا گیا، جس کے تحت نکھت زرین اور محمد سراج کو گروپ 1 کے تحت DSP عہدے پر فائز کیا جائے گا۔ اپوزیشن پارٹیوں کی تائید سے ترمیم کو منظوری دی گئی۔ حکومت نے اپنے بیان میں باکسنگ میں نکھت زرین اور کرکٹ میں محمد سراج کے کارناموں کا ذکر کیا۔ نکھت نے کئی بین الاقوامی مقابلوں میں پہلا رینک حاصل کیا، جبکہ محمد سراج 13 سال بعد T20 ورلڈ کپ کی فاتح ہندوستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے۔ کابینہ نے دونوں کو گروپ 1 جائیداد کے تحت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔
تلنگانہ حکومت نے عوامی شکایت اور مسائل کا اندازہ کرتے ہوئے حیدرآباد، رچاکنڈا اور سائبر آباد میں رات 1 بجے تک ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور بازار کھلے رکھنے کی اجازت دے دی۔ حکومت نے تینوں کمشنریٹ حیدرآباد، رچاکنڈا اور سائبر آباد کے کمشنران کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ان کے حدود میں رات 1 بجے تک بازار کو کھلا رکھا جائے اور کسی کو ہراساں نہ کیا جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اسمبلی میں مباحث کے دوران یہ اعلان کیا اور کہا کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ سائبر آباد کے حدود میں رات کے اوقات میں سوائے شراب کی دکانات کے سارے بازار کو کھلا رکھا جائے۔ انہوں نے شہر کے عوامی نمائندوں سے خواہش کی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے تعاون کریں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو قابو میں رکھتے ہوئے شہر کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی اور کونسل کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسمبلی کا مکمل بجٹ سیشن کا 23 جولائی کو آغاز ہوا اور 2 اگست کو اختتام کو پہنچا۔ اسمبلی اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے سے قبل اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے بتایا کہ 9 دن تک بجٹ سیشن جاری رہا، 32 سوالات کے جوابات دیے گئے، 5 بلز کو منظوری دی گئی، 2 مختصر مباحث ہوئے۔ اس طرح اسمبلی کی کارروائی 65 گھنٹوں تک جاری رہی۔ کانگریس پارٹی کو گڈوال کے BRS رکن اسمبلی بی کرشنا موہن ریڈی کو کانگریس میں برقرار رکھنے میں آخرکار کامیابی حاصل ہو گئی۔ وزیر ایکسائز جوپلی کرشنا راؤ کی کامیاب مساعی کے بعد بی کرشنا موہن ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ، AICC سیکریٹری سمپت کمار اور گڈوال سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین موجود تھے۔ واضح کہ گزشتہ ماہ کرشنا موہن ریڈی نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن مقامی سطح پر کانگریس قائدین کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے BRS میں واپسی کا فیصلہ کیا تھا۔ 2 دن قبل انہوں نے اسمبلی میں BRS LP دفتر پہنچ کر KT راما راؤ اور دیگر ارکان اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی میں برقرار رہنے کا اعلان کیا تھا۔ منحرف ارکان میں مزید 3 ارکان کی گھر واپسی کے بارے میں BRS قائدین پر امید تھے، لیکن کانگریس پارٹی نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ شہر حیدرآباد تلنگانہ کے لیے سونے کی کان سے کم نہیں ہے، اسی لیے اس شہر کی ترقی میں حکومت کو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ شہر میں موجود تاریخی و تہذیبی مقامات کی فہرست کا مشاہدہ کر کے ان کی حفاظت اور انہیں سیاحتی مقامات کے طور پر ترقی دینے کے اقدامات کیے جانے چاہیے، تاکہ تلنگانہ کو بغیر سیاحت پہنچنے والوں کو راغب کیا جا سکے۔ مجلس کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے شہر کی ترقی پر اسمبلی میں مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ شہر میں عوامی نظام حمل و نقل کو بہتر بنانے کے اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ سابق میں شہر میں 4000 بسیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب محض 2000 بسیں چلائی جا رہی ہے، اور خواتین کے لیے مفت بس سفر کی سہولت کے بعد خواتین کی بسوں میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دیگر مسافرین کو مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں موجود حسین ساگر سے متعلق مقدمے کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس طرح کے اطراف تعمیرات کو منہدم نہیں کیا جا سکتا، لیکن شہر میں جو تالاب اور پہاڑ موجود ہیں انہیں محفوظ کرنے کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے حیدرآباد میں 30 کروڑ روپے کے صرفے سے مزید 7 ملٹی پرپز فنکشن ہالز کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فنکشن ہالز لالا پیٹ، اپوگوڑا، جمعرات بازار، غوث نگر، کنچن باغ اور ملے پلی میں تعمیر کیے جائیں گے۔ ان 7 فنکشن ہالز میں 4 جاریہ سال کے اختتام تک مکمل کر لیے جائیں گے، جبکہ باقی کی 2025 میں تکمیل ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا اور کہا کہ مہیشورم کے قریب اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور اسپورٹس سرگرمیوں کو حکومت کی سرپرستی سے متعلق بیان دیتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد میں موجود کئی اسٹیڈیم اب کھیل کود کے بجائے شادی بیاہ، فلمی فنکشنز اور سیاسی پارٹیوں کے جلسوں کے مراکز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو کھیل کود کی طرف راغب کرتے ہوئے منشیات کی لعنت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ BCCI سے ابتدائی مرحلے کے مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں، جس کے تحت مضافاتی علاقے مہیشورم کے قریب بین الاقوامی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ تلنگانہ ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کے عہدیداران غلام محمد صدر، سردار گرمیت سنگھ، معاون صدر M سیتا، جنرل سیکریٹری سید عبدالحمید، سیکریٹری سردار خان، جوائنٹ سیکریٹری یعقوب علی، آرگنائزنگ سیکریٹری نے جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر روزنامہ سیاست، اور جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر سیاست سے علیحدہ ملاقات کی اور ان کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی، اور جناب زاہد علی خان کی صحت یابی و تندرستی اور لمبی عمر کے لیے دعائیں کی۔ اکبر الدین اویسی، قائد مجلس مقننہ پارٹی نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ GHMC حدود میں جو جائیدادوں کا سروے کیا جا رہا ہے اور بلدی ملازمین گھر گھر جا کر جو تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ اس سے عوام میں بے چینی اور الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ بلدی ملازمین جغرافک انفارمیشن سسٹم اور میپنگ کے ذریعے بھی تفصیلات اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں شہر حیدرآباد میں پائیدار شہری ترقی کے موضوع پر ہوئے مختصر مباحث کے دوران مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ موجودہ دور میں پائیدار ترقی لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت امن و ضبط کو برقرار رکھے۔
تلنگانہ پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے اپنے موجودہ 1912 کال سینٹر الیکٹریسٹی کنٹرول روم کے ساتھ ساتھ کال سسٹم کے فیوز سے لیس کرنے کا اعلان کیا۔ بجلی کی فراہمی کی شکایت کا فوری جواب دینے کے لیے کل 212 دفاتر کو جی پی ایس سے لیس کیا گیا ہے۔ مزید بجلی کے کنٹرول روم کو مضبوط کیا گیا ہے، جس میں 74 تربیت یافتہ آپریٹر 24 گھنٹے دستیاب رہیں گے۔ اس خصوص میں چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف فاروقی نے کہا کہ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی آف تلنگانہ لمیٹڈ نے مبینہ طور پر گزشتہ سال کے مقابلے میں بجلی کی فراہمی کی شکایت میں نمایاں کمی دیکھی ہے۔ کمپنی کے کارپوریٹ آفس میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس میں ٹی جی ایس پی ڈی سی ایل کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اپنے موجودہ 1912 کال سینٹر الیکٹریسٹی کنٹرول روم اور فیوز آف کال ایف او سی سسٹم کو جدید بنانے کے اقدام کا اعلان کیا۔